یاد رکھیے گا، میں یہاں پر ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں. ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے. زندگی مختصر ہے، کس لمحے کس موڑ پر آ کر ہم سے ہماری زندگی بے وفائی کر جائے ہمیں نہیں پتا. لیکن آج کے اس پرانی واقعے سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کریں، اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کریں. اس وقت غیرت ایمانی کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور ان کو کہا کہ تم غلط پر ہو. لیکن ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہمارے سامنے کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی علم غیب نہیں. ہماری غیرت ایمانی کہاں چلی جاتی ہے؟ ہمارے سامنے لوگ کہہ دیتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں، نبی تو کچھ کر نہیں سکتا، نبی تو مچھر کا پر نہیں بنا سکتا. ہمارے اندر کوئی غیرت ایمانی نہیں ہوتی. ہمارے سامنے لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ہمارے اندر کوئی غیرت ایمانی نہیں ہوتی. ہمارے سامنے لوگ کہہ دیتے ہیں محمد اور علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہماری غیرت ایمانی کہاں جاتی ہے؟ ہمارے سامنے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف بھونکتے ہیں، ہماری غیرت ایمانی کہاں جاتی ہے؟ ہمارے سامنے لوگ صحابہ و آل پاک، امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بازی تک کہہ دیتے ہیں. ہماری غیرت ایمانی کہاں جاتی ہے؟ یہ واقعات، قرآنی واقعات، یہ صرف قصے کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہماری درس حیات ہے. اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرے کہ ہمارے سامنے کوئی بد مذہب، ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو کجا، خدا کی قسم ان پر تو ہماری کیا، ہماری ساری نسلوں کی ان کے گرد راہ پر جانے قربان، ہمارا مال قربان، سب کچھ قربان. ہم تو داتا علی اجمیری کی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. غیرت ایمانی لائیں اور بول پڑے، جہاں پر بھی ہے بول پڑے. ایمان کے اندر کمزوری نہیں ہونی چاہیے. بول پڑے تو غلط کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، یہ بات غلط ہے. اور مومن وہی ہوتا ہے جو حق بولنے سے کبھی گھبراتا نہیں ہے. صحابہ اکرام نے بڑے سے بڑے کافر کے سامنے کھڑے ہو کر بھی حق بولا، حق سے پیچھے نہیں ہٹے. بدر میں گئے، احد میں گئے، تبوک میں گئے، جہاں بھی چلے گئے حق بولا، چاہے جان کیوں نہیں چلی گئی. حق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی. آج مسلمان زوال کا شکار ہے، آج مسلمان زوال کا شکار ہے. آپ سارے سمجھتے ہیں کہ مسلمان کیسے زوال کا شکار ہے. برما میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، عراق کے اندر کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم باطل کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے. لوگ ہمارے قرآن کے ساتھ کھیلتے ہیں، معذرت کے ساتھ لوگ ہمارے قرآن کے ساتھ کھیلتے ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ جی فلاں جگہ پر فلاں کافروں نے، یورپ کنٹریز کے اندر کافروں نے قرآن کو ٹیشو پیپر کے طور پر واش روم میں استعمال کیا ہے. میں نے کسی مجمع میں کہا تھا تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہمارے گھر کے اندر تو پھر بھی قرآن پہ مٹی پڑی ہے، ہمارے گھر میں قرآن پر تو پھر بھی مٹی پڑی ہے، ہم کون سا قرآن پڑھتے ہیں؟ اور اسی وجہ سے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، کافر ہم پہ غلبہ کرتا جا رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اس پیغام سے یہ سیکھ لیجئے، حق بولنا، حق بولیے جہاں پر بھی ہو، چاہے میری جان بھی چلی جائے.